I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that will advance this further. There's some good signs, but we understand this. I don't want to be overly optimistic as well, so let's see what happens over the next few days. The president's preference is to do a good deal. If we can get a good deal done, that would be great. We're going to do everything we can to see if we can get one. But if we can't get a good deal, the president's been clear. He has other options. امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان سے وفد تہران پہنچ رہا ہے. مذاکرات کے حوالے سے اچھے اشارے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو. کہا ہم ایران سے کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں. آپ نے ہرمز میں ایران کا ٹول وصولی کا نظام معاہدہ ناممکن بنا دے گا. ایران نے ڈیل نہیں کی تو صدر ٹرمپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. نیٹو سے متعلق مارکو روبیو نے کہا صدر ٹرمپ ایران کے معاملے پر نیٹو کے موقف سے بہت ناراض اور مایوس ہیں. خطے میں امن کمیشن وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقات ہوئی. وزیر داخلہ ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملے. سیکیورٹی معاملات پر اتفاق رائے. دو طرفہ امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. سرحدی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی تعاون پر بات چیت کی گئی. خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی. علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی گفتگو ہوئی. مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کے ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں. Right now we're negotiating. We've had a relationship with them before. We have total control of the Strait of Hormuz. No ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. We want it open. We want it free. We don't want toll. اس وقت ایران سے مذاکرات ہو رہی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان بتایا اپنا حکومت آزاد اور ٹیکس فریز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عالمی آبی گزرگاہ ہے. ایران سے جھگڑا ختم ہونے کو ہے. ممکنہ معاہدے میں ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. افزودہ یورینیم حاصل کر کے تباہ کر دیں گے. یورینیم سے متعلق تہران کا موقف مزید سخت. افزودہ یورینیم کسی صورت ملک سے باہر نہ بھیجا جائے. سپریم لیڈر نے حکم جاری کر دیا. ایرانی صدر کی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی سے ملاقات. پزشکیان نے یقین دلایا حکومت فوج کو جدید ہتھیار اور ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی. آرمی چیف نے کہا جنگ بندی کے دوران عسکری قوت میں مزید اضافہ کیا گیا. ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینے کو تیار ہے. Crisis in the region, the war between United States and Iran, where Pakistan is playing a very pivotal role. China, amongst other countries, have fully supported our peace initiative. The world without China cannot move forward. Pakistan-China friendship, Zindabad. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے. چین اور دیگر ملکوں نے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے. دنیا چین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون سے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ خطے میں امن و خوشحالی آئے گی. چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ملکوں کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوئی. سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے. چین زراعت میں جدت کے لیے پاکستان کی مدد کر رہا ہے. صدر آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا. 75 سال پہلے شروع ہونے والا سفر آج مکمل تعاون اور شراکت داری میں بدل چکا. وائس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل پیپلز کانگریس نے کہا چین عالمی فورمز پر پاکستان کی خود مختاری کی مضبوط حمایت جاری رکھے گا. تقریب میں سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. پائیدار امن کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام. جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء اور غازیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین.
کہا شہداء اور غازیوں کی قربانی ہر پاکستانی کے لیے مقدس امانت ہے. مادر وطن میں امن و سلامتی ان کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء کی قربانیاں ہر پاکستانی پر ایک مقدس اعتماد کا اظہار ہے. فیلڈ مارشل نے شہیدوں کے اہل خانہ کے حوصلے اور ثابت قدمی کی تعریف کی. پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور غیر متزلزل عزم کو سراہا. تقریب میں پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا گیا. ISPR کے مطابق 50 ستارے امتیاز ملٹری اور 12 تمغے رسالت دیے گئے. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. इलीगली इन्होंने हमें किडनैप किया. 3 दिन तक प्रिजन शिप में रखा हमें इन्होंने. चौथे दिन हम इजराइल पहुंचे, वहां से डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ. हमें 3 दिन तक सोने नहीं दिया गया. रात को ये लोग फ्लड करते थे, पानी छोड़ते थे फ्लोर पे. स्टन गनरेट फायर करते थे हम पे दिन में 3 दफा एटलीस्ट. दुनिया भर की मजम्मत और तनकीद के बाद इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला के गिरफ्तार तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया. इसराइली फोर्सेस ने 4 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनाया. फ्लोटिला में शामिल साद ईदी का तुर्किया पहुंचने पर वीडियो बयान. कहा हमें सोने नहीं दिया जाता था, पूरा दिन सिर्फ पानी की छोटी बोतल दी जाती थी. ग्लोबल समूद फ्लोटिला के कारकुनों से बदसलूकी पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया. इसराइल से माफ़ी मांगने का मुतालबा. पाकिस्तान को फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों, इंसानी इमदाद में रुकावटों और मगरबी किनारे इसराइली इक़दामात की मज़म्मत. कहा गज़ा में इंसानी बहरान संगीन है, फ़लस्तीनी अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं. जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद, इंसानी इमदाद बिला रोक टोक फराम किया जाए. पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का 2 रियासती हल की हिमायत का यादा. बोले 1967 से कबल की सरहदों की बुनियाद पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम ही अमन की ज़मानत है. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हफ्ते को 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे. पाक चीन 75 साल ताल्लुकात की तकमील के तनाज़ुर में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 80 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात शरीक होंगी. वज़ीर-ए-आज़म अली बाबा के सरबराह से मुलाकात भी करेंगे. बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे. हैंगजो के बाद वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग जाएंगे. चीनी सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें होंगी. चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे. शहबाज शरीफ के दौरे से रवायती दोस्ती और हर शोबे में ताउन मज़ीद गहरा होगा. नए दौर में दोनों ममालिक के मुश्तरका मुस्तक़बिल को एक नई समत मिलेगी. नया बजट अवाम पर कितना होगा भारी, IMF से मुज़ाकरात रहेंगे जारी. IMF का वफ़द पाकिस्तान के शेड्यूल मुज़ाकरात मुकम्मल करके वापस रवाना. पाकिस्तान ने IMF के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए. वफाक और सूबों ने 1100 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम और नए टैक्स लगाने पर इत्तेफाक. हुकूमत की 370 अरब रुपए के टैक्स इक़दाम और 230 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी. FBR के लिए आइंदा माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर. IMF ने सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने का मुतालबा किया. चीनी सीमेंट, तंबाकू और खास सेक्टर से मजीद 50 अरब रुपए रिकवरी का प्लान. पेट्रोलियम लेवी हदफ में 18% इजाफे का मुतालबा. विफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त. पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम के बजाय मुतबादिल तजावीज़ दे दी. पीपल्स पार्टी दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और फंड्स तकसीम के तरीक़ेकार में तब्दीली पर तैयार. तालीम और सेहत के शुबे विफाक के मातहत लाने के लिए वक्त मांग लिया. बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने से मुतल्लिक बातचीत जारी.
حکومت ترقیاتی فنڈ سے متعلق تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنانے پر راضی ہو گئی. MQM کا بجٹ میں کراچی اور حیدرآباد کے لیے خطی رقم مختص کرنے کا مطالبہ. وزیراعظم سے ملاقات کا احوال سامنے آ گیا. ذرائع کے مطابق MQM نے کہا اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت علیحدہ 25 ارب روپے دیے جائیں. 28ویں آئینی ترمیم میں بلدیاتی ترمیم شامل کی جائے. اٹھائیسویں ترمیم کے حوالے سے ابھی تک وفاقی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. ترامیم کے مسودے بھی آ گئے ہیں جو نہ کبھی ہم سے شیئر ہوئے ہیں، نہ کبھی ہم سے کسی نے اس پہ بات کی ہے. 28ویں آئینی ترمیم سے متعلق وفاقی حکومت نے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں آئینی ترمیم کا کوئی بھی مسودہ شیئر نہیں کیا گیا. مسودہ آیا تو اپنے نظریاتی موقف کے تناظر میں فیصلے کریں گے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 23 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق 48 گھنٹے میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کے دوران خارجیوں کے زیر استعمال زیر زمین سرنگیں اور بنکرز کو تباہ کر دیا گیا. آپریشنز دتا خیل، اسپمبام اور بنوں میں کیے گئے. انتہائی مطلوب خارجی سرغنہ جان میر عرف طور ثاقب بھی مارا گیا. جان میر کے سر کی قیمت مقرر فورسز اور شہریوں پر دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. خوارز نے اسپمبام میں وبالی مسجد کے اطراف زیر زمین بنکر اور بارودی سرنگوں کا جال بچھا رکھا تھا. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین. India's state sponsorship of terrorism against Pakistan is not abstract. It has a human cost. Its terrorist proxies, including TTP, BLA and Majid Brigade, have killed thousands of civilians. بھارتی ریاستی سطح پر بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتا ہے. کالعدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ بھارتی پراکسی ہیں. پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کو کرارا جواب. پاکستان مشن کی کونسلر سائمہ سلیم نے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا بھارتی ایما پر افغانستان سے دہشت گرد حملوں میں ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. بھارت جموں و کشمیر پر اپنے قبضے کو چھپا سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے. پاکستان امن، مکالمے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں تقریب. امن و استحکام اور تعمیری روابط کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا. کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور ماحولیاتی استحکام کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک بااعتماد شراکت دار ہے. پاکستان ہمیشہ پرنس رحیم آغا خان کا دوسرا گھر رہے گا. وزیراعظم نے امریکہ ایران مذاکرات کے لیے نجی ہوٹل بلا معاوضہ فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا. پرنس رحیم آغا خان نے انسانی ترقی کے اقدامات تعاون جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. Pakistan with its great efforts led by Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and supported by Field Marshal Sayyid Asim Munir and the Foreign Office of Pakistan have been able to first time let these two parties sit and hold direct talks after 47 years. It was a great sense of satisfaction for Pakistan. پاکستان ایران امریکہ میں 47 سال بعد مذاکرات کریں. پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے ہی دونوں ملکوں میں جنگ بندی ممکن ہوئی. نائب وزیر اعظم ساکھدار کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان تمام دوست ملکوں کے لیے ایک مخلص شراکت دار ہے. پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. پاک چین اقتصادی راہداریاں دونوں ملکوں کو معاشی طور پر قریب لا رہی ہیں. آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات دو طرفہ بنیادوں پر استوار ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات گرم جوشی سے آگے بڑھ رہے ہیں. عالمی معاہدوں کا احترام اور ان پر عمل درآمد عالمی امن کی ضمانت ہے. بعض ملکوں کی جانب سے معاہدوں کو التوا میں رکھنا تشویشناک ہے. قانونی انتظامات کی معطلی معاہدوں کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کرنا باعث تشویش ہے. کراچی میں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث انتہائی مطلوب گینگ گرفتار. محکمہ ایکسائز کا حاضر سروس انسپیکٹر اغوا برائے تاوان میں ملوث نکلا.
بریگیڈ پولیس نے ایکسائز انسپیکٹر سمیت 8 اغواکاروں کو گرفتار کر لیا. ملزمان نے ایک شہری کو اغوا کر کے 1.5 لاکھ روپے تاوان وصول کیا تھا. ملزمان پولیس وردی کا استعمال کیا کرتے تھے. 4 پستول گاڑی برآمد. ملزمان متعدد شہریوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کر چکے ہیں. ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے سہولت کاروں پر پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کراچی نے انمول پنکی کے سہولت کار محمد سمیر سے تفتیش کی اجازت دی. عدالت نے تفتیشی افسران کو ہدایت کی ملزم محمد سمیر سے سینٹرل جیل جا کر تفتیش کی جائے. پولیس نے موقف اپنایا. ملزم محمد سمیر جون 2021 میں درج چرس برآمدگی مقدمے میں گرفتار اور جیل میں ہے. ملزمہ انمول سے تفتیش کی گئی تو اس نے منشیات سپلائی کرنے والے رائڈرز کے نام بتائے. ملزم محمد سمیر ملزمہ کا رائڈر ہے. ملزم منشیات کی مد میں ملنے والی رقوم بھی بینک اکاؤنٹ میں منتقل کرتا تھا. ملزم سمیر سے تفتیش درکار ہے. پولیس ریمانڈ پر دیا جائے. کوکین کوئن پنکی کیس میں پنجاب میں 2 بڑی گرفتاریاں. این ایف نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. این ایف کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے دونوں ملزم غیر ملکی ہیں. تعلق نائجیریا سے ہے. لاہور میں پنکی کے ڈرگ نیٹ ورک کا حصہ ہے. اداکارہ مومنہ اقبال کو حراست کرنے کا کیس لیگی ایم پی اے ثاقب اور اداکارہ مومنہ اقبال کی این سی سی آئی میں پیشی. تفتیشی ٹیم کو بیانات قلم بند کرائے اور ثبوت پیش کیے. این سی سی آئی نے مومنہ اقبال اور ثاقب کو آج دوبارہ طلب کر لیا. ایم پی اے ثاقب کو آج اپنا موبائل فون ساتھ لانے کی ہدایت. مومنہ کے وکلا نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ثاقب نے مومنہ کے گھر رشتہ بھجوایا. مومنہ کو ثاقب کی پہلے سے 2 شادیوں کا پتہ چلا تو تعلقات ختم کر دیے. مومنہ کا کہیں اور رشتہ طے ہوا تو لیگ ایم پی نے حراست کرنا شروع کر دیا. اثر و رسوخ استعمال کر کے مومنہ کے منگیتر پر مقدمہ درج کرایا. ثاقب کے وکیل نے میڈیا کو بتایا دونوں کے 6 سال سے تعلقات تھے. مومنہ پہلے سے رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں اس لیے شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑا. مومنہ اقبال نے 5 کروڑ سے زیادہ کا مطالبہ کیا. علی امین گنڈاپور کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کیا جائے. شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت میں درخواست دائر کی. علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا. استعفیٰ دباؤ کے تحت دیا گیا. غیر آئینی اور غلط قرار دیا جائے. شیر افضل مروت کا درخواست میں موقف مزید کہا علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے. سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کا نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دی جائے. درخواست کا متن سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا رد عمل سامنے آ گیا. سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کسی بھی طرح کیس یا عدالتی کارروائی سے تعلق ہے نعمل دخل. اپنے لیڈر کے کہنے پر مستعفی ہوا ہوں. سندھ کابینہ نے کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری دی. ترقیاتی کام میں تاخیر اور ناقص کارکردگی پر پرانا کانٹریکٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ. فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ سونپنے کی منظوری. ایف ڈبلیو او کو براہ راست معاہدے اور G2G بنیادوں پر کام دیا گیا. لاٹ 2 منصوبہ نمائش چرنگی تا موسمیات تک مشتمل. وزیر اعلیٰ سندھ کی یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت. کہا بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک مسائل میں کمی ہوگی. شجیل میمن نے بتایا شارع بھٹو آج عام ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی. کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن میں بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق. ڈرائیور گرفتار. بس تحویل میں لے لی گئی. ہیرا کے والد کا لاش وصول کرنے سے انکار. پولیس کا کہنا ہے ہیرا نے پسند کی شادی کی تھی اور حیدرآباد سے کراچی منتقل ہو گئی تھی. کیمبرج انٹرنیشنل نے پاکستانی اسکولوں کو لیک اور ملتوی شدہ پرچوں سے متعلق اہم معلومات جاری کر دی. ای میل میں کمپیوٹر سائنس کا پرچہ بھی لیک ہونے کا انکشاف کیا گیا. اس سے پہلے صرف ریاضی کے 2 پرچے لیک ہونے کی تصدیق کی گئی تھی. کمپیوٹر سائنس اور ریاضی کے 12 مئی کو آؤٹ ہونے والے پرچے دوبارہ نہیں لیے جائیں گے. ان پرچوں میں ایسٹ مارکس دیے جائیں گے. 15 مئی کو ملتوی ریاضی کا پرچہ 8 جون کو ہوگا.
ای میل میں بتایا گیا کہ امریکہ پاکستان میں طلبہ کے اہم امتحانات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونے دے گا۔ کنٹری ہیڈ مصباح یوسف کے مطابق پرچے لیک ہونے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ عید قربان کی تیاری، گائیں، بیل اور بکروں کی خریداری، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خوب رونق، بھاؤ تاؤ جاری، خریدار مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں تو بیوپاری بھی اپنی مجبوریاں گنوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں چارے سے لے کر پانی تک سب مہنگا ہو گیا، اس لیے قیمتیں زیادہ لگ رہی ہیں۔